والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام عقائد و جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج کا درس جو میں نے آیت کریمہ شروع کے اندر تلاوت کی ہے، جس کے اندر کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لیں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. صرف الہ اور معبود اور عبادت کے لائق اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت. آج کا یہ درس کلمے کا یہ پہلے جز کی شروط پر مبنی ہے. اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم وہ تو آپ حضرات کو آتا ہے اور کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کلمے کی شروط کیا ہیں، یا دوسرے الفاظوں میں اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا یہ کلمہ کون کون سی چیز پر دلالت کرتا ہے. کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لے، کیا اس کے لیے کافی ہے کہ اس نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں؟ کیا اس کے لیے کافی ہے، یا اس کلمے کی کچھ شروط اور قواعد اور ضوابط بھی ہیں؟ آج یہ درس کلمے کی شروط پر مبنی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی چیز کے اندر شرط ختم ہو جائے، آپ چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. کسی چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے، آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. چیز کے حصول کے لیے پیسہ بنیادی شرط، ورنہ آپ چیز حاصل نہیں کر سکتے. وضو نماز کے لیے شرط، اگر آپ کا وضو نہیں تو آپ کی نماز بھی قابل قبول نہیں. زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہونا چاہیے، اور وہ نصاب آپ کے پاس 1 سال موجود بھی رہنا چاہیے، جسے حولان حول کہا جاتا ہے. حج بھی اسی طرح ہے. حج کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس جسمانی طاقت موجود ہو، آپ کے پاس مالی طاقت موجود ہو، تو آپ کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے. یعنی شرط
اگر آپ پوری کرتے ہیں تو شرط کے بعد آپ کوئی کام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کلمے کا معاملہ بھی یہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ جب ہم یہ کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس کلمے کے اندر دو چیزیں موجود ہیں۔ کون کون سی؟ کون کون سی؟ نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ نفی بھی ہے یعنی انکار بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ انکار کس چیز کا؟ تمام معبودان باطلہ کا انکار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ جو جملہ ہے اس کے اندر انکار ہے تمام معبودان باطلہ کا، اور اقرار یہ اس بات ہے اللہ رب العزت کا۔ اس کی سب سے بنیادی شرط، اس کی جو میں نے شروع اکٹھی کی ہیں وہ 8، لیکن سب سے بنیادی شرط وہ علم ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں وہ نہیں جانتا اللہ ہے کون، اللہ کہاں پر ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اللہ پر اس کا ایمان مضبوط بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر یہ بیان فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلی بات نوٹ کر لیں، جان لیں، فَاعْلَمْ جان لیں کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے بھی استغفار اور توبہ مانگیں، مومنین کے لیے بھی اور مومنات کے لیے۔ یعنی اللہ کے بارے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ جرم کر بیٹھیں، اگر آپ گناہ کر بیٹھیں، تو اس گناہ کی معافی اللہ رب العزت سے ملے گی، کسی اور سے نہیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، اور اس غلطی کی پیدائش میں، اس غلطی کے ارتکاب کے اندر آپ کو اگر کوئی سزا مل رہی ہے، تو صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا ہے، وہیں سے آپ کو ملے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفاتوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم، جو شخص اس حالت کے اندر مر گیا کہ وہ جانتا تھا، علم رکھتا تھا، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، فرمایا کہ داخل الجنہ، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہے۔ یعنی علم سب سے بنیادی چیز ہے۔ کسی معاملے کے اندر جب آپ کے پاس علم نہ کافی ہوتا ہے تو آپ اس سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں۔ جس کے بارے میں آپ کا علم حاصل ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے، آپ اس کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اگر وہ فائدہ مند چیز ہو، اور اگر وہ نقصان دہ چیز ہو آپ اس سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمیں نقصان دینے والی ہے، یہ تو بری چیز ہے۔ یعنی علم سب سے بنیادی چیز ہے کلمے کے اندر۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی دوسری شرط یہ ہے کامل اور پختہ یقین۔ یعنی جب ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا اقرار یقین کے ساتھ اور شک اور شبہات کے ساتھ۔ شک شبہ اتنا خطرناک ہے جیسے ایک لکڑی کو دیمک بالکل چاڑ جاتی ہے، نکالا کر دیتی ہے، ایسے جب اللہ کے بارے میں شک اور شبہات آ جائیں تو انسان کا ایمان بھی ایسے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے، اس دنیا کے اندر کتنے مسلمان لیکن صرف کلمہ پڑھنے والے، کلمہ کی ان شروط کو پورا نہ کرنے والے، زبان سے تو ان کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، لیکن اس پہ پختہ یقین نہیں۔
جب مصیبت آتی ہے اللہ یاد آیا، اور جب خوشحالی آتی ہے تو اللہ بھول جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مصیبت میں تو اللہ کو یاد رکھا، جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی خصلت کو بیان کیا۔ ہم مصیبت دیتے ہیں، ہم جب آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہمیں اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا یاد کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کے اوپر اپنی نوازش کو، رحمت کو، برکت کو ڈال دیتے ہیں، مصیبت کو دور کرتے ہیں، تو ہم سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں یاد بھی نہ کیا۔ اللہ نے انسان کی خصلت بتائی ہے، اس لیے جب اللہ پر ایمان آ جائے، اس کے اندر پختہ یقین پیدا کریں، اگر شک آ گیا تو پھر آپ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے۔ شک کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی، اگر آپ کو اس بارے میں شک ہے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، تو پھر اہل کتاب سے سوال کریں، وہ تو آپ سے پہلے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر ہم نے آپ کے آنے کی پیشگوئی کی، آپ کے آنے کی ہم نے خبریں دی تھی، آپ ان لوگوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے ہاں آپ کی پیشگوئی ہماری کتابوں کے اندر موجود تھی، اور جو آپ کے دین کے اندر آخرت کے متعلق ہے، اللہ کے متعلق ایمان لانا ہے، یہ بھی ہماری کتابوں کے اندر موجود تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ شک کو استعمال کیا، یعنی شک کا کیا مطلب ہے؟ غیر مستقیم، یعنی انسان کا یقین ڈگمگا جائے، انسان یقین تو کرے لیکن یقین کامل نہ ہو، 100% نہ ہو، 80%، 90%۔ تو جب انسان اس کلمے کے اندر شکوک اور شبہات کو جگہ دے دیتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے شک کی 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت وہ کہتے ہیں کہ انسان کو شک ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہے یا نہیں ہے، یعنی وجود کے بارے میں شک، یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شک کی دوسری قسم اس کے جنس کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی جنس کون سی ہے، کس سے وہ پیدا ہوا، کیا کر سکتا ہے، یہ شک کی دوسری قسم۔ اور فرمایا کہ شک کی تیسری قسم اس کی صفات کے بارے میں ہوتی ہے، یعنی اس کی قوت کتنی ہے، کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کیا جو کام میں نے اس کو سونپا ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائے گا کہ نہیں، یا جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ مجھے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، یعنی صفات کے بارے میں شک۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ شک کی چوتھی شکل یہ ہے کہ جس چیز پر ایمان انسان لاتا ہے اس کی غرض اور غایت کا علم نہ، اس کی غرض، اس کے وجود کے بارے میں انسان شک کرے کہ اس کا وجود کس لیے ہے، اس کا وجود کیسے وجود میں آیا، یا یہ کیا کر سکتا ہے، یعنی شکوک کی علامہ رحمہ اللہ نے یہ 4 شکلیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح علامہ جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان شک میں پڑتا ہے، زبان سے اقرار ہے لا الہ الا اللہ، دنیا کے سارے مسلمان زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جب شک آ جاتا ہے تو علامہ جرجانی فرماتے ہیں کہ شک کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ 2 چیزوں کے اندر انسان فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ حق پر ہے یا یہ حق پر ہے۔ ایمان، یقین جب ڈگمگاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر شک آتا ہے، تو شک اس بنیاد پہ آتا ہے تو 2 چیزوں کے اندر انسان موازنہ نہیں کر سکتا کہ کون خدا ہے، کون معبود ہے اور کون معبود۔ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے، ان کا یہی حال ہے، شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے، اسی لیے اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ شک جب انسان کے اندر آتا ہے بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لاتا ہے، ان ساری چیزوں سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز برا گمان، سوء ظن۔ جب شک آتا ہے اللہ کے بارے میں تو پھر انسان اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے۔ اسی طرح وسوسہ،
وسوسہ آتا ہے، شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، وہم اور غفلت بھی اسی میں سے، افراط و تفریط، اور پھر آخر میں گمراہی۔ جب کلمہ شہادت کے اندر یقین کی بجائے شک آ جائے تو شک یہ بہت ساری بیماریاں لاتا ہے، لیکن اگر یقین پختہ ہو تو یقین کی برکت سے اللہ رب العزت دل کو سکون دیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، انسان مطمئن ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ اچھا گمان کرتا ہے، اور اپنی زبان سے اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاتا ہے، جسے عربی زبان کے اندر اثبات کہتے ہیں۔ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اللہ کی گواہی دے پھر اس پہ ڈٹ جا۔ کوئی شخص تجھے کہے کہ اس عقیدے سے پھر جا تو پھرنا نہیں۔ اگر کوئی مصیبت تجھ پہ آ جائے تو اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ نہ جانا۔ یہ معنی ہے اس بات کا، جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اس کے اندر طمانینت، سکون، ایمان، اثبات یہ بھرا ہوتا ہے۔ وہ شخص اپنی دنیا سے، اپنی زندگی سے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ایمان کے اندر شک کو جگہ دیتا ہے، وہ شخص آپ نے بھی دیکھے ہوں، میری نظر میں بھی ہیں کہ ایسے لوگ یہ زندگی افراط و تفریط کے اندر گزارتے ہیں، پریشانی کے اندر، مصیبتوں کے اندر۔ کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو شک تین چیزوں کے اندر بہت خطرناک ہے۔ اس میں سب سے پہلا شک اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہے، اور یہ شک آج جدید نہیں ہے، نیا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا تم سے پہلے لوگوں کی خبریں آپ کے پاس نہیں آئی؟ قوم نوح وعاد وثمود، تین بڑی قوموں کا نام، نوح کی، عاد کی، ثمود کی، تین بڑی قوموں کا نام لینے کے بعد فرمایا والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی جو قومیں آئیں ان کی خبریں آپ تک نہیں پہنچی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، ان کی خبروں کو، ان کے حالات کو، ان کے عقائد کو، ان کے یقین کو، ان کے شک کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، ہم نے رسولوں کو کھلی دلائل، موجزے عطا کر کے ہم نے ان قوم والوں کے پاس بھیجا، جائیں ان کو ہمارے بارے میں بتائیں، ان کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، تاکہ یہ ہماری ذات پہ ایمان لے آئے۔ یعنی انبیاء اور رسل کو مزین کیا براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، اس لیے کہ جائیں اور جا کر ان کو سمجھائیں کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو پھیر لیا، یعنی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو عطا کرتے ہیں، یہ بھی تو دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، جس کے ساتھ تم آئے ہو، جو پیغام تم لائے ہو، جو رسالت اور جو عقیدہ تم لائے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، انبیاء کو انہوں نے کہا جس عقیدے کی طرف، جس اللہ اور خدا اور رب کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں تو اس کے بارے میں بہت زیادہ شک ہے، ہم تو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالت رسلهم افی اللہ شک، رسولوں نے کہا بدبختو تم اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو کہ اللہ ہے یا نہیں
ہے، اللہ ہماری سنتا ہے یا نہیں سنتا، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. کسی اور نے بنایا زمین و آسمان کو؟ اللہ نے بنایا، اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو، اس کے وجود کے بارے میں شک کرتے ہو. ہاں، اس نے جس چیز کو وجود بخشا، زمین و آسمان کو اس نے وجود بخشا، اس پر تو تم رہتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو. ہاں، زمین ہے، آسمان ہے، بادل ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں. جو چیزیں وہ بناتا ہے اس پر تو تمہارا ایمان ہے، یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ ہم یہ کھائیں گے بھوک ختم ہوگی، ہم یہ کھائیں گے، یہ والی دوائی کھائیں گے تو ہماری یہ بیماری رفع اور دفع ہو جائے گی، ہم پانی پئیں گے پیاس چلی جائے گی. کس نے بنائی یہ ساری چیزیں؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کے بارے میں تمہیں شک ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں تم استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں یہ حقیقت ہے، ان پہ یقین رکھتے ہو. پھر رسولوں نے کہا یدعوکم لیغفرکم من ذنوبکم، بدبختو اللہ تمہیں اپنی طرف اگر بلاتا ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے. تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم اس کے قریب ہو جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک تم کو چھوڑ دے، جاؤ عذاب سے ہٹا دے اور مصیبت سے تمہیں دور کر دے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ دخان کے اندر بھی اس عقیدے کے اندر، لا الہ الا اللہ کے اندر شک کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. آیت نمبر 8 اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. یحیی و یمیت، جب الہ نہیں، معبود نہیں تو رب بھی کوئی اور نہیں، اس لیے وہ تمہیں زندہ بھی کرتا ہے اور تمہیں مارتا بھی ہے. اور فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپوں کا بھی رب ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں مارنے والا بھی میں ہوں، تمہارے باپوں کو مارنے والا بھی، تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کرنے والا بھی میں ہوں اور ان کو مارنے والا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، یہ سارے کام میں ہی کرتا ہوں لیکن ان کو اس کے بارے میں بھی شک ہے، اور شک کے اندر کھیلتے پھرتے ہیں، کبھی وہاں پہ کبھی وہاں پہ، کبھی اس کو کہتے ہیں وہ بھی اللہ جیسا، کبھی اس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے رکوع اور سجدہ اور اس کے لیے ذبح اور قربانی اور اس سے دعا اور التجا. اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، شک میں ہیں اور یہ عبادت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پھر انتظار کرو آسمان سے ایک ایسا دھواں آئے گا جو بالکل واضح ہوگا اور یہ دھواں ہم تم پہ بھیجیں گے. یغشی الناس ھذا عذاب علیم، یہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور ڈھانپنے کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب کا باعث بنے گا. یہ سورۃ دخان ہے، آیت نمبر 10 اور 11. پچھلے دنوں میں یہ ہمارے علاقوں کے اندر آج کل وہ سموگ دھواں سا آیا ہوا ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ پتہ ہے نا، سموگ دھواں، زہریلا دھواں، دھند اور سموگ یعنی دھواں مل کر، یہ دونوں مل کے جو خلطہ اس کا بنا وہ ہمارے ہاں موجود ہے اس وقت. تو پچھلے دنوں میں فیس بک کے اوپر مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی، تو اوپر تو دھواں تھا اور نیچے یہی 2 آیتیں لکھی. تو جب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے تفسیر ابن جریر کی ایک روایت آئی. اس روایت کے اندر حضرت مسروق رحمہ اللہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے کوفہ کی ایک مسجد میں گیا. اس مسجد میں نے دیکھا کہ ایک شخص انہی 2 آیتوں کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو دھواں ہے، سموگ جسے آپ کہتے ہیں، جو نقصان دینے والا ہے، یہ قیامت کے قریب منافقین کے اوپر نازل ہوگا.
منافقین کے ناک، کان، آنکھیں یہ دھوئیں کے ساتھ بھر جائیں گی، لیکن مومنین کو مثل زکام اور کچھ نہیں ہوگا. یعنی مومنین کو صرف زکام ہوگا، باقی کچھ نہیں ہوگا. اصل نقصان یہ کن کو ہوگا؟ منافقین کو. حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے بات ان کی سنی، درس ختم ہوا، تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. میں گیا تو وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج ان آیات کی تفسیر ایک واعظ سے سنی. ایک درس دینے والا یہ بات کر رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے جذباتی انداز میں اٹھ کر بیٹھے اور کہا، اللہ کی قسم، جس شخص کو کسی کے بارے میں علم نہ ہو اسے کہنا چاہیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اپنی طرف سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا تھا جب قریشیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور آپ نے بددعا کی تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تو نے قحط بھیجا تھا، ایسے ان کے اوپر بھی قحط بھیج دے. چنانچہ آپ کی بددعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور مشرکین مکہ پر قحط کا ایک ایسا دور اور وقفہ آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، لکڑی اور ہڈیاں کھا رہے ہیں. اس کو پیس کے جب یہ معاملہ ہوا قحط کا تو نظریں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے کہ بارش کب آئے گی، بارش کس وقت نازل ہوگی، ہماری اس قحط سالی کو کب ختم کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ جب وہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے، دھوئیں کے علاوہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، اور وہ دھواں ان کی آنکھوں میں پڑتا اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا. پھر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ یہ ہم سے عذاب کروائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خوب بارش ہوئی، قحط ساری ختم. یعنی اس کا شان نزول اصل میں یہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلی آیات کے اندر اللہ نے اسی بات کو واضح کیا ہے، کیونکہ اگلی آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں ربنا اکشف عنا العذاب. پھر کہا کہ ہم سے اللہ اس عذاب کو ٹال دے. انا مومنون، ہم ایمان لانے والے، یعنی پختہ ایمان، شک والا، تردد والا، افراط و تفریط والا نہیں، پختہ ایمان لانے والے ہیں. انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. اور جب ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا اور اپنے عذاب کو ٹال دیا، پھر یہ پلٹ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم کسی مجنون معلم کی وجہ سے اپنے الہوں کو، معبودوں کو چھوڑ دیں. اور فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا، ہم نے بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے ان سے اپنے عذاب کو ٹالا. اور انہوں نے کیا کیا؟ انکم عائدون، یہ دوبارہ لگنا ہے. بہرحال یہ تو بات تھی ان آیات کی شان نزول کی. ان آیات کا شان نزول ہو چکا. اسی طرح صحیحین کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہو گئیں. کون کون سی؟ دخان، یعنی یہ دھوئیں کا معاملہ، اور اسی طرح روم، یعنی روم کا شکست کھانے کے بعد دوبارہ غلبہ اختیار کرنا، اور اسی طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور اسی طرح بطشہ اور لزام، ان دونوں چیزوں کا تعلق جنگ بدر کے ساتھ، یعنی کفار کو شکست ہوگی، ان کا بڑا نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں ہو چکی. یہ آج ہو سکتا ہے کہ یہ بھی عذاب، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب، لیکن ان آیات کا استدلال یہ نہیں ہے. اسی طرح جہاں پر اللہ کی ذات میں شک انسان کو پڑتا ہے اور ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہیں پہ اگر رسولوں کے اندر یا رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کے اندر کسی کو شک ہو جائے، تردد آ جائے، یعنی قرآن پہ کوئی شخص یقین نہ کرے، حدیث پہ کوئی شخص یقین نہ کرے، تو پھر اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. یہ کلمہ طیبہ کی بنیادی دوسری شرط ہے یقین، اور اس کے مقابلے میں یا اس کے ضد میں کیا ہے؟ شک اور تردد. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں
قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ فرما دیں اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے. دیکھیں شک ایک ہوتا ہے کمی پر، ایک ہوتا ہے غلطی پر. یعنی ہم کہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام یا دین لائے وہ کم ہو گیا، یہ بھی شک ہے. اس کے اندر جدت کی ضرورت ہے، نئی چیزیں لانے کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے ہاں بدعات معروف و مشہور، یہ بھی ایک شک کی شکل اور صورت ہے. اور دوسری کوئی کسی چیز کا انکار کر دینا اور کہنا کہ یہ چیز غلط ہے، تو شک کی یہ دونوں صورتیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمائی ہیں. اے نبی آپ فرما دیں لوگوں سے ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے اس دین کے اندر شک ہے تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تمہیں ہوگا شک، تم بھٹکتے ہو، گمراہ ہوتے ہو جاؤ، لیکن میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم اللہ کو چھوڑ کے کرتے ہو. یعنی اللہ کے علاوہ میں عبادت کسی اور کی کرنے والا. ولیکن اعبد اللہ، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اب یہ تشریح ہے لا الہ الا اللہ. اگر یقین پختہ نہیں انسان بھٹک جاتا ہے. انسان کہتے ہیں وہاں سے بھی اور اس در سے بھی اور کہیں اور سے بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں کی گئی آپ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں. لکم دینکم، لکم دینکم، سو تو نہ گئے، جاگ رہے ہیں. لکم لا اعبدو ما تعبدون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم میرے بھائی ہو، میں اس پہ چلنے کے لیے تیار. لیکن اگر تم اللہ کی بات نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارا راستہ علیحدہ ہے، میرا راستہ علیحدہ ہے. فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہیں مارنے والا ہے. جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے یحیی و یمیت، تو جب موت جو شخص جو ذات دے سکتا ہے وہ تو سب سے بڑا ہے. جس کی تم عبادت کرتے ہو تمہیں موت نہیں دے سکتے، وہ تو خود مرے ہوئے ہیں. کوئی چیز زندہ ہو وہی موت دے سکتے، کسی چیز کا وجود ہو تو وہی. اب بجلی کو اگر آپ سے ہاتھ لگائیں، بجلی ہوگی تو کرنٹ لگے گا تو اس سے موت واقع ہو. تو اگر بجلی تار کے اندر نہیں ہے آپ لگے رہو، جتنی بڑی مرضی وولٹیج والی تار کو پکڑ لو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ کا وجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سمجھایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں مار نہیں سکتے، وہ خود مرے ہوئے، وہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا خود کا وجود نہیں ہے. میرا اللہ، میرا رب وہ ہے جو تمہیں بھی مارتا ہے اور مجھے بھی مارتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا میں مومنین کے ساتھ ہو جاؤں، یعنی یقین والوں کے ساتھ ہو جاؤں، پختہ یقین اور اثبات والوں کے ساتھ، نہ کہ شک اور تردد والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شک میں ایسے پڑے ہو کہ کھیل رہے ہیں. جب انسان کو شک پڑ جائے، گاڑی پہ آپ جا رہے ہو، 3-4 آگے راستے ہوں اور آپ کے پاس علم نہیں، جو میں نے بنیادی بات کی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے بارے میں علم ہونا ضروری. آپ کو راستے کا علم نہیں، کون سا راستہ سیدھا ہے، 5-6 راستے ہیں تو آپ گاڑی کبھی اس راستے سے گھساؤ گے کبھی اس راستے سے گھساؤ. علم نہیں، کھیل رہے. دیکھنے والے کہے گا یہ شخص مجنون ہے، اسے علم نہیں کہ کہاں پہ جانا ہے، کون سا راستہ. گاڑی پہ تو بیٹھ گیا لیکن یہ تو گاڑی سے اور راستے سے کھیل رہا، لوگوں کو نقصان ہو. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہم نے ان کی طرف کتاب کو نازل کیا، پہلے تو کتاب مانگتے تھے، جب ہم نے کتاب دی تو پھر اس کے اندر اختلاف کیا. اور اختلاف کیوں کیا؟ اختلاف کا سبب کیا ٹھہرا؟ سبب یہ ٹھہرا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، سخت ترین شک میں پڑ گئے. آج اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اختلاف ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا مسئلہ حل نہیں کرواتے.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی معاملے میں اختلاف آپ ہو جائے، آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو لائیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رکھیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیسے رکھا جائے گا؟ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث بھی ہمارے پاس ہے، شریعت بھی موجود، قرآن بھی موجود۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو آپ اس آیت کو جھٹلا رہے ہیں جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس ساری آیت کا انکار ہو جاتا، نہ یہ اسلام کامل، نہ اللہ کی نعمت کامل، اور نہ ہی اللہ نے اس کو ہم پہ رحمت بنا کے نازل کیا، اور نہ ہم اس سے راضی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین بنایا۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن حدیث سے ہٹ کے ہے؟ کیوں ساتھی؟ قرآن حدیث سے ہٹ کے اسلام ہے؟ نہیں۔ تو جب تمہیں اختلاف ہو جائے تو قرآن کی طرف لوٹو۔ اللہ نے اس کو قیامت تک یہی کتاب رہے گی، پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی اور شریعت میں نہیں آئے گی۔ یعنی آپ اپنا مسئلہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اگر کسی اور کی جانب جاؤ گے، اگر آپ اس کے بارے میں شک کرتے ہو، تردد کرتے ہو، افراط و تفریط کا شکار ہو، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے۔ اور یہ شک کا اظہار آپ کے عمل سے ہوتا ہے۔ میں کہوں حدیث موجود ہے، قرآن مجید کی آیت موجود ہے، آپ کہیں نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا، تو میں تو کہوں گا کہ بھائی آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار کیا ہے، لیکن انکار اپنے عمل سے آپ نے کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ کا صرف کلمہ موجود ہے، اس کے اندر شروط موجود نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو نیک عمل کرے گا بھائی وہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے، اپنے جان کے لیے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا عمل کرے گا وہ بھی اس کے نفس کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کسی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ بات اپنے پلے میں آج باندھ کے جائیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جس پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، وہ اس کی اپنی وجہ سے، بما کسبت ایدیکم، جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، بوتے ہو، وہی کاٹتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ظلم کی اقسام کو سمجھیں۔ ظلم کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ ایک ظلم کی قسم کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان، وہ کون سی ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، بغاوت، بندے اور اللہ کے درمیان۔ یہ پہلا ظلم سب سے عظیم اور بڑا، اس سے بڑا اور کوئی نہیں۔ زنا کرنا بھی ظلم ہے، چوری کرنا بھی ظلم ہے، ڈاکہ بھی ظلم، مارنا بھی ظلم، سارا ظلم ہے، لیکن سب سے عظیم ترین ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو ماننا، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی عبادت کے اندر، یہ سب سے عظیم ترین ظلم۔ تو ظلم کی پہلی قسم بندے اور اللہ کے درمیان، ظلم کی دوسری قسم بندے اور دیگر بندوں کے درمیان، یعنی ایک شخص دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان کا مال کھاتا ہے، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور ظلم کی تیسری قسم کون سی ہے؟ جو انسان اپنے نفس پہ خود کرتا ہے، خودکشی کر لی، بازو کاٹ دیا، غصے میں آ کے اپنا خود نقصان کر لیا، جلد بازی میں اپنی آنکھ پھڑوا لی، جلد بازی میں ایکسیڈنٹ کروا لیا۔ یہ قسم انسان کے، اگرچہ دونوں پہلی بیان کی گئی قسموں کا تعلق ظلم کی وہ بھی اسی سے، انسان خود اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگرچہ یہ ظلم وہ اللہ اور اپنے درمیان کر رہا ہے، لیکن اس کا نقصان انسان کو پہنچے۔ کیوں؟
حدیث کے اندر نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا حق اللہ پہ اور اللہ کا حق بندے پہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. تو پہل کس کی طرف سے ہوگی؟ پہل کس کی طرف سے ہوگی؟ بندوں کی طرف سے ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے پہل نہیں. اللہ نے بندوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, اور اگر وہ عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے جنت, اگر لاؤ کے مد مقابل میں تو پھر جہنم. آپ کے اپنے نفس کی کمائی ہوئی ہے, کسی اور کی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم روا نہیں رکھتے. اسی طرح ایک شک یہ بھی ہے کہ آخرت کے بارے میں انسان کو شک پڑتا ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو دنیا میں بھی وہی, آخرت میں بھی. کیا آخرت میں کوئی اور ہوگا؟ دونوں جہانوں میں وہی, سارے جہانوں میں الحمدللہ رب العالمین, وہ تمام جہانوں کا رب ہے. مالک یوم الدین, آخرت کے دن کا الرحمن الرحیم. مالکی آتی ہے کہ نہیں سورج؟ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا آتا ہے؟ مالکی یوم الدین, قیامت کے دن کا رب ہے. اگر انسان کو آخرت کے بارے میں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں اٹھایا جاؤں گا کہ نہیں, پتہ نہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ نہیں, تو اس کا کلمہ گیا کہ نہیں؟ زبان سے اقرار ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن دل سے یقین اٹھ گیا اور شک نے جگہ لے لی. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, سورہ سبا ہے, اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لا يعلم من فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں کوئی نہیں ہے. کون؟ الغیبہ, جو غیب کا علم رکھنے والا. زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے, الا اللہ, مگر کون ہے؟ اللہ ہے. سورہ سبا ہے, آیت نمبر 20 سے جا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ, جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ علم ان کا کم ہے, آخرت کے بارے میں وہ نہیں جانتے. غیب کا علم اللہ رکھنے والا ہے. اللہ نے بتایا کہ آخرت ہے, تم مانو, ایمان لاؤ. جب ایمان نہیں لاتے, اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں تمہاری کم علمی ہے. اور فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون, یہ تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں سے اٹھائے جائیں گے, کس زمین سے اٹھائے جائیں گے, کس قبر سے اٹھائے جائیں گے. قبر نصیب ہوگی کہ نہیں, کسی کو علم نہیں. اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے, اور انکار کرتے ہیں آخرت کا. اللہ فرماتے ہیں ان کو تو اتنا علم نہیں ہے کہ ہم نے مرنا کہاں پہ ہے, اٹھنا کہاں سے ہے, تو انکار آخرت کا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک منہا. سیدھی سی بات ہے, دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے فرما دیا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں کہ آخرت کا دن نہیں ہے. تو جب آخرت کا دن نہیں تو یہ دنیا سب کچھ آپ کے لیے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں شک میں ہیں, بل ہم منہا عمون. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اندھے ہیں. اندھا کیا ہوتا ہے؟ چیز سامنے ہوتی ہے اس کو نظر, چیز کا وجود. اب ایک شخص اندھا ہے, وہ چیزوں کا انکار تو نہیں کر سکتا. اگر انکار کرے گا کہے گا یہ تو مجنون شخص, پاگل شخص. روشنی ہو, چیزوں کو وہ پکڑ رہا ہو, دیکھ رہا ہو, ہاں, اور یہ سارے معاملات اس کے سامنے ہوں, تو وہ اگر ان کا انکار کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مجنون ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے آخرت کے بارے میں اندھے ہیں. آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ شک کی بات اور لا الہ الا اللہ کے اندر شک. فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اذا كنا ترابا وآباؤنا, ہم اور ہمارے باپ کیا یہ مٹی ہو جائیں گے؟ کیا یہ مٹی کے اندر مل جائیں گے؟
کیا دنیا سے چلے جائیں گے؟ اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا پھر ہم دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ تو عقیدہ بہت مشکل، کہا ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے، اور فرمایا لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا، کہا کہ ہم سے بات نہ کرو آخرت کے بارے میں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، سوال ہوگا، ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں قیامت والے دن اللہ ہمیں جہنم کے اندر ڈالے گا، یہ آپ بات کرتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بڑے وعدے ہوئے، یعنی ہمارے آباء و اجداد سے، تمہارے جیسے انبیاء اور رسل، یہ آ کر انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا، نحن وآباؤنا من قبل، اس سے پہلے ہم سے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ سارے وعدے ہو چکے، آخرت آئے گی اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ فرمایا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہا کہ یہ قصے اور کہانیوں کے علاوہ اور کچھ زیادہ نہیں، یعنی یہ جو آپ بیان کرتے ہیں آخرت کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ قصے اور کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے تو اس کے اندر یہ چیز آپ کو ماننی پڑے گی۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کے اندر شک آ جاتا ہے، اللہ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ پر نہیں، صرف ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ تمام پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، انبیاء پہ، آخرت کے دن پہ، تقدیر پہ، سارا انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کے دل کے اندر بہت سارے وسوسے آ جاتے ہیں جو اس کے یقین کو ڈگمگا دیتے ہیں، بہت ساری نفسیاتی قسم کی جو بیماریاں ہیں، وہم ہے اور افراط و تفریط ہے، وہ بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کا بھلا نہیں کر سکتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رعایا کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو وہ تنگ کرتا ہے، اور اس سے اپنے بھی تنگ ہوتے ہیں اور بیگانے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کلمے کی دوسری شرط یقین ہے، اگر یقین نہیں تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ اب خالی مسلمان ہیں، مومن نہیں۔ اللہ سورہ حجرات کے اندر فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا، جب مومن لوگ ایمان لاتے ہیں باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پہ، تو ثم لم یرتابوا، پھر وہ بھٹکتے نہیں، شکوک و شبہات میں نہیں پڑتے، بس اللہ ہے، اسی سے مجھے خیر ملے گی اور اسی سے مجھے مانگنا ہے، اسی سے مجھے التجا کرنی ہے، کوئی اور دروازہ، در، چوکھٹ اور نہیں، بس مجھے یہیں سے ملنا، یہ آپ کا پختہ یقین۔ نہیں مل رہا، اللہ کی حکمت، جب عطا کرے گا اس کا شکر ہے، جب نہیں عطا کرے گا پھر بھی اس کا، لیکن اللہ سے مومن لوگ یہ مایوس نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی، معبود رب صفاتوں کے اعتبار سے ایک ہونے کی جو گواہی دے دے، اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اگر ان چیزوں کے اندر غیر شاکین، بغیر شک کے، پختہ یقین کے ساتھ اگر کوئی ایمان لاتا ہے، فرمایا الا دخل الجنہ، وہ شخص جنت کے اندر داخل۔ شرط کیا ہے؟ کہ شک نہیں ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ کلمے کی تیسری قسم اخلاص ہے، سب سے بنیادی چیز۔ اخلاص کیا ہے؟ انسان اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد شرک سے وہ دور ہو جائے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم یہ دیا گیا ہے تمام مخلوق کو، انبیاء، رسل، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، عوام الناس، امت، کیا حکم دیا گیا؟ حکم یہ دیا گیا کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص اسی، کسی اور کی نہیں، امیزش نہیں، اور کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ لوگوں میں سے سعادت مند وہ شخص ہے جس کی میں قیامت والے دن سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا اللہ کے سامنے۔ کون سا؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کیا کہا؟ جس نے کیا کہا؟ اللہ کے وحدانیت کی اقرار کیا،
اقرار کیسا؟ حدیث کے اندر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصا من قلبی او نفسی، دل سے ہو یہ اقرار، نفس سے ہو، اندر سے ہو، اوپر سے نہیں۔ اوپر سے کام نہیں چلے گا، اوپر سے کام نہیں چلے گا، دل سے ہوگا تو کام چلے گا۔ اگر دل سے کام نہیں چلایا، اگر دل سے اس کا اقرار نہیں کیا، شہادت نہیں دی، دل میں اور ہے، زبان پہ اقرار اور ہے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ سخت ترین عذاب جہنم کا تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح کلمے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا اقرار سچے دل سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کسی نے مجبور کیا، یا اگر میں اس کا انکار کر دوں تو میرے خاندان والے کیا کہیں گے، ایک ڈر ہوتا۔ اگر میں نے اس پر ایمان نہ لایا تو لوگ تو مجھے ماریں گے، مجھ سے لڑائی کریں گے میرے خاندان والے، یہ ڈر نہیں۔ اللہ کا اگر آپ نے وحدانیت کا اقرار کیا ہے تو پھر اس کے اندر جھوٹ اور نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، لیکن دل کے اندر نفاق، دل کے اندر وہ اللہ کو رب نہیں مانتا اور اللہ کو وہ الہ نہیں مانتا، اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، عمل سے وہ جھٹلاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، جو ایمان والے لوگ ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو بغیر فتنے کے اندر ڈالے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو آزمایا اور فتنے کے اندر ڈالا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جو لوگ سچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ جو دل سے اس کا اقرار کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہیں دل سے اقرار نہیں کرتے، اوپر سے اقرار کرتے ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اوپر سے تو بڑے اچھے، دل سے بڑے نکمے، جھوٹ بولتے ہیں، صدق اور سچائی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کو جانتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح سلسلہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو شخص فوت ہو گئے اس حالت کے اندر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے والا ہو، صادقا من قلب داخل الجنہ، اگر یہ گواہی دل سے ہوگی تو وہ شخص کہاں پہ داخل ہوگا؟ جنت کے اندر۔ اگر دل میں اس کا یعنی اظہار نہیں ہے، دل کے اندر اس کا تعلق نہیں، تو وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اس کلمے کا سب سے بنیادی، سب سے بڑی شرط جو ہے وہ محبت کی ہے، کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ کی ساری محبت دنیا سے کٹ کے، دنیا کے لوگوں سے کٹ کے، ہاں معبودان باطلہ سے کٹ کے خالص اللہ کے لیے ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ کسی اور کے بارے میں ہو گئی تو آپ اس کو الہ بنا بیٹھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بناتے ہیں، اپنا الہ بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور شریک ٹھہرانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سے جو محبت کے تقاضے ہیں، اگر وہ تقاضے آپ کسی اور کے لیے پورے کرتے ہیں تو آپ نے ان سے بھی الہ بنا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سیدھی سی بات ہے، ایمان والے لوگ وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدت کے اندر ہوتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس شخص کے اندر آ گئی اس نے ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو روکنے والے موجود ہوں، ٹوکنے والے موجود ہوں، مارنے والے، نقصان دینے والے موجود، اللہ کو چھوڑو، اللہ کے راستے سے ہٹو، لیکن آپ کہیں نہیں میں نہیں ہٹ سکتا، مارنا ہے تو مار دو، جلانا ہے تو جلا دو، ضائع میرا مال کرنا چاہتے ہو تو کر دو، چھین لو سب کچھ، لیکن اللہ کی محبت میں نہیں چھوڑنے والا۔
لوگوں کو جلایا گیا سورہ بروج کے اندر، لوگ دیکھ رہے تھے، خندق کھول کے اس کے اندر ڈالا گیا، لوگوں کو جلایا جاتا ہے اللہ کی محبت میں، لیکن اللہ کی محبت جس کے اندر گھر کر جاتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، رشتہ دار و اقارب سے، خاندان سے، نسل سے، قبیلے سے، کنبے سے، ملک سے، شہر سے، ہر چیز سے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو اور اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو وہ بھی پا لیتا ہے جو اللہ کے لیے کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے کہ یہ بھی مومن میرا بھائی، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اس کو کفر کے اندر جانا اتنا برا لگتا ہے جیسے کسی شخص کو آگ کے اندر جلانا، یعنی کوئی شخص آگ کے اندر تو نہیں کودے گا، یعنی انسان کتنا راحت محسوس کرتا ہے کہ ہم تو اسلام لائے، کلمہ پڑھا اس لیے تاکہ جہنم سے، آگ سے بچ جائیں، تو اگر آگ میں جانا پڑ جائے مشکل ہے کہ نہیں؟ تو آگ میں جانا جیسے انسان کے لیے ناپسندیدہ ہے، ایسے ایک مسلمان کا کفر کی جانب جانا اسی طرح ناپسندیدہ ہو۔ ایسے شخص ایمان کے حلاوت اور مٹھاس کو پہچان لیتا ہے۔ بس 3 تھوڑی سی رہ گئی ہیں شروع کو، وہ میں بیان کر دیتا ہوں مختصر کے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اس طرح اطاعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کرنا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ جب وہ کہتے ہیں اس کے شروط کے اندر چھٹی شرط کیا ہے کہ آپ اطاعت بھی کریں، اقرار نہ کریں، اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے بھی، یعنی مسلمان اور مومن دونوں۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو اللہ کو مانے بھی اور اللہ کی مانے بھی، اطاعت کریں۔ اور اسی طرح 7ویں شرط یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول دیں اس کو قبول کریں۔ آپ کو اچھا لگے نا، اس کو قبول کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ کے ایمان کے اندر شک آ جائے گا۔ اس طرح اس کی 8ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے شرک کا انکار کرے، عملاً بھی، قولاً و فعلاً، اپنی زبان سے اس کا انکار کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور انکار کر دیا ان معبودان باطلہ کا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ، تو اس کا مال اور اس کی جان اسلام کے نزدیک محفوظ، اور اس کا حساب اللہ پہ، اللہ اس کا اجر اس کو عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں نہ دے، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس ایمان کی برکت سے آپ کو اس کا اجر، جب انسان جنت میں داخل ہوگا اور اس سے پوچھے گا، ویسے بھی قیامت جب اللہ تعالیٰ پوچھیں کتنا عرصہ ٹھہرے تو کہے گا میں تو چند لمحے بس ٹھہر کے آیا۔ اور جب آپ جنت میں جاؤ گے، جنت کی ذرا سی ہوا لگے گی، دنیا کی ساری ہوائیں، آندھی اور طوفان آپ کو، ساری مشکلیں، مسائل بھول جائیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے کسی ساری زندگی مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں گزاری ہو، لیکن آج آپ کو شفا آئی ہو، آج آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہو، فاقہ گیا ہو، تو آپ ساری پچھلی چیزیں کبھی کبھار ان کو یاد۔ اس لیے اصل اجر اللہ رب العزت نے دینا ہے۔ اس کلمے کی شروط یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام شروط کے ساتھ ہمیں کلمہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور شرک سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔